بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے قصوں میں سب سے پہلا قصہ ابو البشر جناب حضرت آدم علیہ السلام کا بیان فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم کے 25 مقامات پر 25 آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 2 اعتبار سے آیا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ اسراء، سورہ کاف، سورہ طٰہٰ میں نام اور صفات رسولوں کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے، جبکہ سورہ صاد اور سورہ حجر میں فقط صفات کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ قصہ ان سب صورتوں میں مختلف الفاظ اور عبارات کے ساتھ ہے، جن سب کا محاصل اور معنی ایک ہی ہے، جو قرآن کریم کے اعجاز پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ بڑے بڑے قلمکار، انشاء پردار، مضمون نگار بھی سب ایک قصہ کو ایک بار الفاظ کے قالب میں ڈھال لیتے ہیں، تو اس قصہ کو ان لوگوں کے لیے اسلوب کی متانت اور تعبیر کی بلاغت کی رعایت رکھتے ہوئے نئے ایسے الفاظ کے ساتھ لکھنا ناممکن ہوتا ہے، جو اپنے حسن و خوبی سے پہلے الفاظ سے کسی طرح بھی کم نہ ہوں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ قصہ آدم علیہ السلام کا یہ خلاصہ ہے کہ رب تعالیٰ نے فرشتوں کو اس بات کی خبر دی کہ وہ عنقریب مٹی سے ایک مخلوق یعنی انسان بنانے والا ہے، اور ساتھ ہی انہیں اس بات کا بھی حکم دیا کہ جب میں اسے صورت انسانیہ میں درست کر لوں اور اس میں اپنے بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا یہ سجدہ کرنا حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کے لیے نہ تھا، بلکہ عبادت کے لیے، کیونکہ رب تعالیٰ نے اپنی ذات کے سوا کسی کے آگے عبادت کی غرض سے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دے رکھی۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سجدہ کا یہ حکم بشریت آدم کی تخلیق کی تکمیل کے اہتمام کے لیے تھا۔ رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، جو تغیر پذیر اور نت نئی ارتقائی تدریجی تبدیلیوں کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، یہاں تک کہ وہ گارا پک کر ایک کھنکھناتی مٹی میں تبدیل ہو گیا، جسے ہم ایک پختہ ٹھیکری کہہ سکتے ہیں، جس کی ایک صفت یہ تھی کہ جب اسے بجایا جاتا تھا تو آواز دیتا تھا۔ پھر رب تعالیٰ نے جسد خاکی میں اپنی جناب سے ایک خاص روح پھونکی، اور یکا یک وہ گوشت پوست ہڈی پٹھے کا جیتا جاگتا سوچتا سمجھتا اور اپنے ارادہ و شعور اور فہم و ادراک سے حرکت کرتا انسان بن گیا۔ پھر رب تعالیٰ نے سب کے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس زندہ محترک انسان کے آگے سجدے میں گر جائیں، تو سب فرشتوں نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کو بلا کر سجدہ کیا، لیکن ابلیس جو جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کی حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا، اور اس کا یہ انکار تکبر اور بڑائی کی بنا پر تھا، اور اس نے کمال نادانی کا ثبوت دیتے ہوئے اس امر میں کہ فرشتے آدم کے آگے سجدہ کریں، رب تعالیٰ کو ظالم قرار دیا اور کٹ حجتی کے طور پر یہ دلیل پیش کی کہ میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس بے ادبی پر رب تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے دھتکار کر نکال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قصہ کی اس قدر تفصیل ان آیات میں مذکور ہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ پھر فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ سورہ اعراف۔ اور ہم نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری صورت شکل بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس کے وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہاری اس اصل کو پیدا کیا جو تمہاری نسل ہے،
اور جس کی تم اولاد ہو، پس ہمارا آدم کو پیدا کرنا، تمہیں پیدا کرنا، اور ہمارا آدم کی صورت و شکل بنانا، تمہاری صورت بنانا ہے۔ اور پھر فرمایا، اور ہم نے انسان کو کھنکتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے، اور جنوں کو اس سے پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا ہے۔ اور جب تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں، جب اس کو صورت انسانیہ میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں، تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ تو فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان، کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ اور پھر فرمایا، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے آگے حکم سے باہر ہو گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ ظالموں کے لیے خدا کی دوستی کا برا بدلہ ہے۔ اور فرمایا، جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان اکڑ بیٹھا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ رب تعالیٰ نے، جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، جس سے دلوں کے بھید اور جی کے خیالات تک پوشیدہ نہیں، جب ابلیس نے تعمیل ارشاد میں سرتابی کا سبب دریافت کیا تو ابلیس نے عذر گناہ بدتر از گناہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی نافرمانی اور حکم عدولی کی دلیل یہ پیش کی کہ وہ ایک سڑے ہوئے اور کھنکھناتے ہوئے گارے سے پیدا ہونے والے انسان سے افضل ہے، اور کیا یہ سراسر ظلم و ناانصافی نہ ہوگی کہ مٹی سے افضل عنصر آگ سے پیدا جانے کے باوجود اسے مٹی کے ایک ڈھیر کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ابلیس نے رب ذوالجلال کے بے چوں چگوں اور بے عیب ذات کی طرف ظلم کی نسبت کر کے بے انتہا تکبر، اکڑ اور غرور کا ثبوت دیا۔ اس پر رب تعالیٰ نے بھی اسے جتلا دیا کہ اس سرتابی و سرکشی کی پاداش میں وہ اہل نار میں سے کر دیا گیا ہے، اور اس بے جا غرور کے ارتکاب اور ظلم جیسی بھاری چیز کو رب تعالیٰ کی منزہ اور مقدس ذات کی طرف منسوب کرنے کے سبب وہ رب تعالیٰ کی جائے نعمت و کرم جنت سے نکال باہر کر کے محروم کر دیا گیا ہے۔ جب ابلیس نے دیکھ لیا کہ اپنے گھناؤنے جرائم کے سبب وہ بارگاہ الہی سے رائندہ اور مردود کر دیا گیا ہے، تو اس نے بجائے توبہ و ندامت اور اظہار کرنے کے اس سے بھی زیادہ سیاہ بختی اور نامرادی کا ثبوت دیا، وہ یہ کہ اس نے رب ذوالجلال کے حضور روز محشر تک کی حیات مانگ کر اپنے گناہوں کی رسی کو دراز تر کرنے کی درخواست کر دی، اور ساتھ ہی مزید خود سری اور شیطنت کا مظاہرہ یوں کیا کہ جس آدم سے کینہ اور نحوت رکھنے کی نحوست سے جنت کی نعمتوں سے محروم ہوا تھا، اس آدم کو اس بات کی دھمکیاں وہ رب ذوالجلال کے سامنے دینے لگا کہ میں اب تیری اولاد کا پیچھا نہ چھوڑوں گا، انہیں اپنے دام ہم رنگ زمین میں پھنسا کر انہیں اپنے پروردگار کا نافرمان بنا کر دم لوں گا، ان میں سے اکثروں کو خدا کا ناشکرہ بناؤں گا، البتہ رب کے مخلص اور نیکوکار بندے میرے گرفت میں نہ آ سکیں گے۔ اس نہایت بے باکانہ درخواست کو جناب الہی سے شرف قبولیت سے نواز کر ساتھ ہی یہ مسردہ بھی سنا دیا گیا کہ ابلیس اور اس کے سارے پیروکار باہم جہنم میں اتریں گے۔ ابلیس کی اس گستاخانہ شوخ گفتگو کا ذکر ان آیات میں ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، خدا نے فرمایا کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ ابلیس بولا، میں اس سے افضل ہوں، تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ فرمایا، تو بعث سے اتر جا، تجھے شیاں نہیں کہ یہاں غرور کرے، پس نکل جا، تو ذلیل ہے۔ اس نے کہا، مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا، تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔ پھر شیطان نے کہا، مجھے تو تم نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ ماروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔
خدا نے فرمایا نکل جا یہاں سے، باجی مردود جو لوگ ان میں سے پیروی کریں گے ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور فرمایا خدا نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں۔ خدا نے فرمایا یہاں سے نکل جاؤ، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ ابلیس نے کہا پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت مقرر یعنی قیامت کے دن تک۔ ابلیس بولا پروردگار جیسا تو نے مجھے راستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دوں گا اور سب کو بہکاؤں گا۔ ہاں میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا قابو چلنا مشکل ہے۔ خدا نے فرمایا مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے، جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہوں میں ڈال سکے۔ ہاں بدراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔